نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سامعین و ناظرین کو روحانی دنیا میں خوش آمدید۔ میں امید کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج آپ کے سامنے ایک زبردست اور بہترین وہ چیزیں، وہ عمل، وہ شرائط جو کہ چلہ کرنے والوں کے لیے، وظیفہ کرنے والوں کے لیے، عمل کرنے والوں کے لیے، جو کہ روحانی دنیا میں شوق رکھتے ہیں وظائف کا، چلوں کا، جو بنیادی شرائط ہیں، جو بنیادی باتیں ہیں، وہ انشاءاللہ میں آج آپ کو بیان کروں گا۔ اکثر ہمارے احباب یہ کہتے ہیں ہم نے بڑے وظیفے کیے، بڑے چلے کیے، بڑی پڑھائیاں کیں اور ہمیں اس میں کامیابی نہیں ملی، خاطر خواہ ہمیں کوئی اس میں کامیابی حاصل نہیں ہوئی، ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ جتنے بھی ہم نے وظیفے کیے، جتنے بھی ہم نے عمل کیے، جتنے بھی ہم نے پڑھائیاں کیں، اس کا کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، ہمیں تو کچھ پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو ایسے تمام احباب اکثر میرے پاس بھی آتے ہیں، کہتے ہیں یہ ہماری زندگی ہو گئی، 20 سال ہو گئے، 30 سال ہو گئے، ہم نے بڑے چلے کیے، فلاں چلہ کیا، فلاں وظیفہ کیا، فلاں پڑھائی کی، فلاں جگہ پہ بیٹھ کے پڑھائی کی، تو اس کا تو ہمیں کوئی علم بھی نہیں ہے، کوئی چیزیں بھی نہیں ہیں ہمارے پاس، ہمیں تو پتہ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں ملا ہمیں اس وظیفے سے، پڑھائی سے، چلے سے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے کہ بنیادی طور پر ہمیں پتہ نہیں ہے چلہ وظیفہ جب کرتے ہیں، جب کوئی عمل کرتے ہیں، اس کی بنیادی شرائط کیا ہے، بنیادی چیزیں کیا ہیں، ایسی کون سی چیزیں ہیں جن کا ہونا ضروری ہے۔ تو جب ہم اہتمام کریں گے ان بنیادی چیزوں کا، بنیادی شرائط کا، تو ہم چلہ مختصر بھی کریں، وظیفہ مختصر بھی کریں، عمل مختصر بھی کریں، تب بھی اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ وہ چیزیں ہیں کیا؟ وہ چیزیں ضروری ہیں ہر ایک اس عامل کے لیے کہ جو چاہتا ہے کہ مجھے کامیابی ملے، جو چاہتا ہے کہ میں چلے میں کامیاب ہو جاؤں، وظائف میں کامیاب ہو جاؤں، عمل میں کامیاب ہو جاؤں، تو ان بنیادی شرائط کو اسے اپنانا ہوگا، ان کو جاننا ہوگا، ان پر عمل کرنا ہوگا۔ آپ ان چیزوں کو اپنائیں، عمل کریں، اپنی زندگی میں لے آئیں، وظیفہ کرتے ہوئے ان کو آپ اپنے اوپر لازم کر لیں، پھر دیکھیے اللہ کریم آپ کو کیسے اپنی برکتوں سے، رحمتوں سے نوازتا ہے، کیسے آپ پڑھائی میں، چلے میں، عمل میں کامیاب ہوتے ہیں۔ سب سے جو بنیادی چیز ہے، سب سے جو پہلی چیز ہے، وہ یہ ہے کہ جس وقت بھی آپ پڑھائی کے لیے بیٹھیں وہ وقت رات کا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی وظائف، عمل، چلے کیے جاتے ہیں وہ رات کے اوقات میں کیے جاتے ہیں۔ نمبر 2، دوران وظائف چلہ آپ کوشش کیجئے باجماعت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیے۔ کوشش کیجئے آپ ان دنوں میں کوئی بدبودار چیز استعمال نہ کیجئے، خشوع و خضوع کے ساتھ مسواک کر کے، وظیفہ پڑھنے سے پہلے مسواک کر کے، خوشبو لگا کے اور عمدہ صاف ستھرا لباس پہن کے، جس جگہ پہ آپ نے بیٹھنا ہے جگہ ایک ہونی چاہیے، جگہ تبدیل نہیں ہونی چاہیے، وقت کی پابندی ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو اپنے لباس ایک رکھنا ہے، سفید لباس، سر پر جو چیز پہننی ہے وہ بھی سفید، اور آپ جس چٹائی پر بیٹھیں گے اس پر جو آپ نے کپڑا بچھانا ہے وہ بھی سفید ہونا چاہیے۔ خوشبو لگا کر، مسواک کر کے، غسل کر کے، سفید لباس زیب تن کر کے آپ اپنی جگہ پر بیٹھیں گے۔ جس وقت آپ نے بیٹھنا ہے وہ وقت ایک ہونا چاہیے۔ جو وقت آپ وظیفہ شروع کرنے کا رکھیں گے 3، 4، 5 منٹ اس سے قبل آپ اسی جگہ پر بیٹھے ہونے چاہیے۔ وظیفہ کرنے سے پہلے طاق عدد میں 11 مرتبہ یا 21 مرتبہ درود پاک اول آخر پڑھنا ہے۔ پھر اس کے بعد جو تعداد ہے، کاؤنٹنگ ہے، اس میں ایک بھی جو آپ کی گنتی ہے وہ اوپر نیچے نہیں ہونی چاہیے۔ اگر آپ نے 1100 مرتبہ پڑھنا ہے تو 1101 نہیں ہونا چاہیے، یا ایک کم 1100 نہیں ہونا چاہیے۔ کاؤنٹنگ آپ کی تعداد بالکل پوری ہونی چاہیے۔
خشوع و خضوع کے ساتھ ہونا چاہیے، اور بالخصوص جب پڑھنے کے لیے بیٹھیں تو اپنے ارد گرد خوشبو جیسا ماحول بنائے، یا تو پھولوں کی پتیاں رکھ دیجئے، یا یہ کوئی عطر وغیرہ کی جو بوٹل ہے وہ کھلی ہونی چاہیے۔ جب آپ یہ ساری شرائط ملحوظ خاطر رکھیں گے، ان چیزوں کی پاسداری کریں گے، پھر آپ جب وظیفہ کریں گے، پڑھائی کریں گے، عمل کریں گے، چلا کریں گے، تو پھر آپ دیکھیے گا اللہ کریم کس قدر آپ پر اپنے انوار و تجلیات کا نزول فرماتا ہے۔ پھر آپ دیکھیں گے اللہ کریم کس قدر آپ کو نوازتا ہے، اور کس قدر روحانی دنیا میں آپ کو کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔